نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلے درسوں کے اندر ہم عقائد پر بات کرتے ہوئے ایمانی مفصل کی 5 چیزیں ذکر کر دی تھی۔ آمنت باللہ، اس پر بھی بات ہو چکی، وملائکتہ اس پر بھی، وکتبہ اس پر بھی، ورسلہ اس پر بھی، والیوم الآخر اس پر بھی۔ آج ہم بات کریں گے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جیسا ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، وملائکتی اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، تو اسی طرح ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ تقدیر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو تقدیر کا لفظی معنی ہے اندازہ کرنا، طے کرنا، مقرر کرنا۔ میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، بنیادی طور پر ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارے اوپر جو بھی حالات آنے والے ہیں یا جو بھی حالات ہمارے پر اب آ گئے، یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے مقرر تھے، اب آ گئے، ہمارا اس پر صبر ہے۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب اس پر اچھے حالات ہوں تو اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور آپے سے باہر نہ ہو، اور یہ نہ کہے کہ بھائی اب تو یہ خوشی آ گئی، جس طرح ہماری شادیوں کے اندر حد درجے کی فائرنگ اور ڈول ڈمامے اور آپے سے باہر ہو جانا، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہ ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ بلکہ خوشی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا کہ شکر الحمدللہ، اللہ نے اس خوشی سے مجھے نوازا۔ اور کوئی غم اور پریشانی آ جائے تو تب بھی آپے سے باہر نہ ہونا۔ بعض لوگ غم میں پریشان ہو کر خودکشی تک کر لیتے ہیں اور اپنا چہرہ نوچتے ہیں، بالوں کو نوچتے ہیں، گریبان پیٹتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے۔ تو یہ غم میں بھی، پریشانی کے عالم میں بھی آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔ اور مومن کا سب سے بڑا حسن یہی ہے۔ کافر اور مومن کے اندر فرق یہی کہ مومن پر کوئی غم آتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی طرف سے، خوشی آتی ہے تو کہتا ہے اللہ کی طرف سے، جبکہ کافر کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ یا تو خودکشیاں کر لیتے ہیں یا پھر حد سے باہر ہو جاتے ہیں خوشیوں کے اندر۔ مومن معتدل رہتا ہے۔ یہ تو ہو گئی بنیادی بات۔ اب اس کے اندر یہ بھی ذرا سمجھ لینے کی چیز ہے کہ تقدیر کیا ہے۔ اگرچہ یہ موضوع آج کی ذرا لمبی ہوگی، لیکن اس پہ آپ ذرا کان دھریں اور سمجھنے کی باتیں بہت ضروری ہیں۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کی تفصیل کیا ہے؟ لفظی معنی تو جان لیا کہ اندازہ کرنا، طے کرنا، مقرر کرنا۔ میرے بھائیو، بنیادی طور پر تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے تقدیر مبرم حقیقی، اور دوسرا ہے تقدیر مبرم غیر حقیقی، اور تیسرا ہے تقدیر معلق۔ اس کی 2 قسمیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ذرا سمجھانے کے لیے 3 ہم نے کر دی ہیں۔ تقدیر مبرم حقیقی یہ ہے کہ جو اللہ کا آخری فیصلہ ہو، جو وہ بدلتا نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا اور وہ اللہ کا آخری فیصلہ ہو، وہ بدلتا نہیں، اس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال، ایک آسان سی مثال آپ احباب کے سامنے میں پیش کروں گا بات کو سمجھانے کے لیے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل کر دینے کا ارادہ فرما لیا اور فرشتے اترے، تو فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، سورۃ ہود کے اندر آتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان کو پہچانا نہیں، جب پہچانا تو پھر ان فرشتوں نے کہا کہ بھائی ایک تو یہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اور دوسری یہ کہ ہم اترے ہیں اس لیے کہ قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی اور
کچھ اللہ سے زاری کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دیجیے، اب انہ قد جاء امر، بس اب آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اب یہ فیصلہ اٹل ہے، یہ تقدیر مبرم ہے، یہ بدل نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابُ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ان کے اوپر جو ہے عذاب آنے والا ہے جو کہ کبھی نہیں ٹلے گا۔ یہ مثال ہو گئی اس کی کہ ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 12واں پارہ، سورۃ ہود آیت نمبر 76، اس کے اندر یہ بات ذکر ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی میں نے ایک مثال دی صرف کہ ان کے اوپر جو عذاب آنے والا تھا ان کی قوم کے اوپر، اس کی یہ تقدیر مبرم کی مثال ہو۔ دوسری مثال ہے تقدیری مبرم غیر حقیقی۔ تقدیری مبرم غیر حقیقی یہ ہے کہ عام حالات میں تو وہ چیز طے ہوتی ہے، اس نے بدلنا نہیں ہوتا، وہ بس ٹلی ہوئی چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ کچھ خاص حالات کی وجہ سے وہ چیز بدل جاتی ہے، جیسا انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کی برکت سے، یا اولیاء اکرام اور نیک صالحین کی دعاؤں کی وجہ سے، یا والدین کی دعاؤں کی وجہ سے وہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا مانگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اس طرح قسم کی مثالیں ہوتی ہیں کہ وہ دعاؤں کی برکت کی وجہ سے یا جو ہے نا کسی صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ٹال دیتے ہیں۔ وہ بندہ صدقہ دیتا ہے، کوئی مصیبت آنے والی تھی تو صدقے کی برکت سے وہ ہٹ گئی، یا اولیاء اکرام انبیاء اور والدین کی دعا کی وجہ سے انسان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ اس کو غیر حقیقی ہے تو مبرم، لیکن غیر حقیقی ہوتی ہے کہ وہ دعاؤں کی برکت کی وجہ سے یا کوئی خاص اعمال کی برکت کی وجہ سے وہ حالات بدل جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ فیصلہ بدلتا تو نہیں ہے مگر دعا سے بدلتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کتاب القدر میں، ترمذی کتاب القدر کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ وہ دعا کی برکت کی وجہ سے یا جو ہے نا کسی خاص دعاؤں کی برکت کی وجہ سے، خاص کر کے یا صدقے کی وجہ سے، بلکہ دعا کی برکت کے حدیث زیادہ بہتر ہے کہ دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس خاص فیصلے کو جو ہے نا تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے تقدیری معلق۔ تقدیری معلق اس کو کہتے ہیں کہ بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے فیصلے فرما دیے ہوتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کرے گا تو ایسا ہوگا اور اگر اس طرح کرے گا تو ایسا ہوگا۔ مثال کے طور پر اس کے ہم یوں مثال دے دیں گے کہ اگر یہ بندہ اس سال اپنے کھیت کے اندر کوئی چیز بوئے گا تو ہم اس کو اتنا نفع کے ساتھ فصل دیں گے، فصل اس کو اس طرح زیادہ فصل دیں گے۔ اب اگر وہ بندہ سستی کر کے کھیت کے اندر کوئی چیز بوئے نا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ محنت کر کے فصل بوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فصل میں برکت رکھ کے اس کو بہتر انداز میں دے دیتا ہے۔ یا بطور مثال اگر یہ بندہ شادی کرے گا تو اس کی اتنی اولاد ہوگی، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگی۔ اب اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو اولاد ہوگی، نہیں کرتا تو نہیں ہوگی۔ اس طرح بندہ مزدوری کرے گا تو اس کو اچھی روزی ملے گی، اگر مزدوری نہیں کرے گا تو اس کو جو تنگی کے ساتھ روزی ملے گی، وہ سستی سے کام لے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے تقدیری معلق۔ تو یہ تقدیری معلق جو ہے یہ بھی جو ہے نا اللہ کے فضل سے بھی اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے بھی، اعمال صالحہ کی وجہ سے بھی، صدقے کی وجہ سے بھی اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم اس کے بدلنے والے ارادے، نیت اور دعا کے ساتھ اس کی تقدیر بھی بدل دیں گے۔ اس کے ارادے، نیت اور دعا کے ساتھ اس کی تقدیر بھی ہم بدل دیں گے۔ اگر وہ دعا ہی نہیں کرتا، وہ اپنے لیے مانگتا ہی نہیں ہے تو پھر تقدیر کیا بدلے گی؟ اس لیے ہمیں ان چیزوں میں بھی اہتمام کر لینا چاہیے۔ یہ تقدیر کے متعلق چند بنیادی موٹی موٹی باتیں ہیں، تفصیل اس کی بہت زیادہ ہے اور وہ شاید میں آپ لوگوں کو سمجھا بھی نہ سکوں، میں ایک ناچیز اور لا علم انسان ہوں۔ اس سے اگلی بات یہ ہے میرے بھائیوں، وہ بھی ذرا سمجھ لینے کی ہے
کہ تقدیر کے متعلق مسلمانوں کے اندر مختلف زمانوں میں مختلف عقائد پائے گئے ہیں۔ پرانے زمانے میں کچھ لوگ گزرے ہیں جن کو جبریہ کہا جاتا ہے، جن کا بڑا جو تھا واصل ابن عطا، وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان مجبوری محض ہے، یہ جو بھی اعمال کرتا ہے بس اللہ کی طرح کی طرف سے طے ہیں، اور اس میں اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ دوسرا ایک فرقہ گزرا ہے پرانے زمانے میں جس کو قدریہ کہا جاتا تھا، جن کا بڑا جہم بن صفوان تھا، اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان اپنے اعمال میں مکمل آزاد اور خود مختار ہے، اور یہ جو بھی کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، لہذا اس کو ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اوپر والوں کے یعنی جبریہ کے نزدیک یہ ہے کہ انسان کو اپنے کسی عمل کا بھی جواب دینے کا پابند نہیں ہے، اور پھر قدریہ کے نزدیک انسان اپنے ہر عمل کے جواب دہی کا ذمہ دار ہے، پابند ہے، جواب دے گا۔ تیسرا عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے، جو آج کل ہم عام مسلمانوں کا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے بعض اعمال کے اندر انسان کے بعض اعمال اختیاری ہیں اور بعض اعمال غیر اختیاری ہیں۔ جو انسان کے جو اعمال اختیاری ہیں ان کے اندر تو انسان کو جواب دہی ہوگی، اور جو اعمال اس کے غیر اختیاری ہیں اس کے اندر اس پر جواب دہی لازم نہیں ہے، جس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جس طرح بندہ سے بعض دفعہ کچھ ناگہانی کام ہو جاتا ہے، غیر اختیاری طور پر اس کے دل میں ارادے آ جاتے ہیں گناہ کے، غیر اختیاری طور پر اس کے دل میں وسوسے آ جاتے ہیں، یا کوئی کام اس کے ہاتھ سے غیر اختیاری ہو جاتا ہے، تو اس قسم کے اعمال اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ ان کو معاف کرے گا۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں عرض